صلی اللہ رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم۔ انتہائی قابل احترام ڈاکٹر عمر ایاز صاحب، صدیق بھائی اور دیگر رفقاء کرام، آج کا یہ پروگرام انتہائی بابرکت ہے اس حوالے سے کہ جس محفل میں ہم لوگ آج موجود ہیں یہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہم بیٹھے ہیں، اور میں آپ دوستوں سے گزارش کروں گا کہ جو لمحات ہمیں میسر ہیں پوری توجہ کے ساتھ سننا ہے اور اس پہ غور و فکر کرنا ہے اور اس پہ عمل بھی کرنا ہے۔ میرے اس گفتگو کے دو حصے ہیں، ایک رمضان کے حوالے سے ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے اے ایمان والو تم پہ رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ، اور دوسرا حصہ اس دین مبین کو قائم کرنے کے لیے ہے جو ہمارے پاس یہ دین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے پہنچا۔ دوستو، رمضان کا مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب بھی یہ مہینہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان سے ہی تیاری شروع کر دیتے اور شعبان سے ہی اس کا رنگ مسلمانوں پہ نظر آنا شروع ہو جاتا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں، عبادات کا رخ بدل جاتا۔ آپ کی زندگی میں یہ جب رمضان آتا تو لوگوں کو پتہ چلتا کہ کوئی تبدیلی آ گئی ہے، کوئی ایسا مہینہ آ رہا ہے جس کی تیاری ہو رہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ افضل مہینہ ہے، یہ سارے مہینوں سے زیادہ افضل ہے یہ والا مہینہ۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیاری کر رہے تھے۔ 15 شعبان کے بعد روزے بند کر دیتے تھے اور جسم کی توانائیاں بحال کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ پھر جب رمضان کا چاند نظر آتا تو دعا فرماتے کہ اے باری الہ یہ چاند ہمارے لیے امن اور سلامتی والا ہو اور ہمارے گناہوں سے بخشش کا ذریعہ ہو۔ تو یہ رمضان کا چاند جب نظر آتا تو مسلمانوں کے اندر خوشی کی ایک لہر دوڑ جاتی، اور اس کے بعد جب یہ رمضان کی اگلا دن شروع ہوتا تراویح کا، اور پھر اس کے بعد ایک پورا ایک سلسلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو رمضان میں اتارا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ اور لیلۃ القدر کیا ہے؟ پوری سورہ مبارکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے یہ رات، اور اس کی عبادات اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو انسانوں کی ہدایت کے لیے اتاری گئی ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جہان میں جب تشریف لائے تو تمام انبیاء کے سردار بنا کر بھیجے گئے، خاتم النبیین ہے، آپ کے بعد کسی پیغمبر نے نہیں آنا، تو آپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہر چیز معتبر اور بابرکت ٹھہری۔ قرآن مجید کا اترنا اور پھر رمضان کا مہینہ آپ کو ہمیں عنایت کیا جانا یہ اللہ کی مہربانیوں میں سے ایک مہربانی اور اللہ کی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے۔ قرآن مجید دراصل ایک ایسی کتاب ہے جس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اٹھائی ہے، اور عرب کے لوگ اس وقت سمجھتے تھے، عربی زبان سمجھتے تھے، مخرج کا پتہ تھا، لیکن ان کو پتہ تھا کہ یہ جو کتاب ہے یہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ وہ باہر نکلتے تھے، کوشش کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ کوئی جادوئی کلام ہے، ایسی باتیں بھی کرتے تھے، لیکن رات کو چھپ چھپ کے وہ سارے اس کو سنا کرتے تھے کہ ابو جہل جو سب سے بڑا سردار تھا وہ رات کو چھپ چھپ کے قرآن مجید سنتا۔ ایک دن ایسا بھی ہوا کہ رات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کی تلاوت فرماتے تو سارے سردار قرآن مجید سننے کے لیے باہر جمع ہوتے تھے مختلف کونے خطروں میں۔ ایک دن ایسا ہوا کہ صبح کا روشنی پھیلی تو جب وہ اکٹھے ہوئے، ایک ہی جگہ پہ اکٹھے ہوئے، تو پھر وہ آپ سے اپنے سامنے نظریں نہیں ملاتے، ان کو پتا تھا یہ قرآن مجید اور حقیقی اللہ کی کتاب ہے۔ ایک واقعہ بڑا مشہور ہے، عتبہ ایک سردار ہے قریش کا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا،
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے کعبہ کے اندر، اور وہ آیا اور اس نے آ کے بیٹھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلام پھیرا تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد. اس نے تو کہا محمد، ہم کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو انہوں نے کہا، عرض کیا کہ میں نے آپ سے ایک معاہدہ کرنا ہے، اور میں اس معاہدے کے مطابق آپ سے گفتگو کرنے بھی اس لیے آیا ہوں تاکہ ہماری جو کشمکش ہے، ہماری جو جنگ ہے، یہ کسی سرے لگ جائے، یہ کسی حالت میں ختم ہو جائے. تو جب اس نے بات شروع کی، اس نے کہا کہ اگر آپ کو کوئی مال و دولت چاہیے تو ہم آپ کو مال و دولت دے دیتے ہیں. اگر مال و دولت کے علاوہ اگر آپ کو کسی اچھے خاندان میں شادی کرنی ہے تو ہم آپ کو اچھے خاندان میں شادی کرا دیتے ہیں. اگر آپ کو سرداری کا شوق ہے تو ہم آپ کا یہ بھی شوق پورا کر دیتے ہیں کہ آپ کو سردار بنا دیتے ہیں. اگر آپ کو کوئی بیماری لاحق ہے تو پھر ہم آپ کی بیماری کو دور کرا دیتے ہیں، طبیب منگوا دیتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اور بات نہیں کہی. آپ کی عادت مبارکہ تھی، بڑی خوبصورت عادت تھی کہ بات پوری سنتے تھے، توجہ سے سنتے تھے، اور اس کے پھر مدلل انداز میں جواب دیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا، بلکہ سورۃ حامیم سجدہ کی تلاوت شروع کر دی. آپ پڑھتے جاتے تھے، اس کا رنگ فق ہوتا جاتا تھا، اس کے چہرے سے پریشانیاں یہاں ہوتی جاتی تھی. جب آپ سجدہ پہ پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ فرمایا اور سر اٹھایا سجدے سے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ پڑھنا شروع کیا. جب آپ جنت اور جہنم کے تذکرے پر پہنچے تو اس وقت وہ جو جنت اور جہنم کا تذکرہ تھا تو آپ حیران رہ جائیں گے. میری طرف توجہ رکھیے گا، چند لمحوں کی یہ بات ہے کہ وہ جب وہاں سجدے کے بعد وہ جو جنت اور جہنم کا تذکرہ تھا وہاں پہنچے تو عتبہ نے ہاتھ رکھ دیا چہرے پہ، منہ پہ ہاتھ رکھ دیا، کہتا بس محمد صلی اللہ علیہ وسلم بس کافی ہو گیا ہے. جب وہ چلا تو اس کی وہ چال نہیں تھی. جب آیا تھا تو سینہ تان کے آیا تھا، جب گیا تو گردن جھکا کے جا رہا تھا. قریش کے لوگوں نے کہا کہ آج تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو اس پہ چل گیا. بڑے حیران ہوئے. جب وہ وہاں پہنچا تو اس نے کہا کہ یار میں آج ایک ایسا کلام سن کے آیا ہوں کہ جس کی کشمکش پورے عرب کے ساتھ شروع ہوگی، اور یہ کشمکش رکنے والی نہیں ہے. آپ حیران ہوں گے کہ اس کو پتا تھا قرآن مجید کہتا کیا ہے اور یہ کتاب کہتی کیا ہے. اس کو اس کا پتا تھا. بدقسمتی یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اس کو پڑھتے نہیں، ہم اس کو سمجھتے نہیں. ہم نے تبرک کے لیے اس کو سجا کے سنوار کے رکھا ہوا ہے. یقین مانے قیامت کے منظر نامے میں ہر چیز کی پوچھ گچھ ہوگی اور اس کا بھی پوچھا جائے گا کہ آپ نے قرآن کا علم حاصل کیوں نہیں کیا. عتبہ کو پتہ چل گیا تھا یہ کتاب ایسی ہے جس کی کشمکش، جو پڑھتا ہے جو اس پہ عمل کرتا ہے پوری دنیا کے ساتھ اس کی کشمکش ہوتی ہے. اس نے کہا کہ اگر اس کی کشمکش ہوئی، یہ اس میں کام آ گیا، یعنی کہ اللہ کو پیارا ہو گیا، شہید ہو گیا تو آپ کی جان چھوٹ جائے گی. اگر یہ کامیاب ہو گیا تو یہ آپ کا بھائی ہے، آپ کا سردار ہے، اور یہ آپ کا نام بلند ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو پتا تھا یہ وہ قرآن مجید ہے جو رمضان میں اتارا گیا، اور رمضان میں اس قرآن مجید کی ویسے پڑھنے سے 10 نیکی آپ کو ملیں گی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70 گنا تھا یا اس سے زیادہ بھی آپ کو نیکیاں مل سکتی ہیں. اور قیام اللیل ہے اس کا، رات کو قیام کرنا ہے. قیام کیسے کرنا ہے؟ تراویح کا قیام ہے. آپ کی فرض عبادتیں اس میں کئی گنا بڑھا دی جاتی ہیں، اس کا درجہ 70 گنا سے بھی زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے. اگر آپ جماعت سے نماز پڑھیں گے تو اس پہ نیکیوں کا کوئی شمار ہی نہیں ہے. اور اس کے بعد یہ جو قرآن مجید کا پڑھنا، رات کو پڑھنا، پھر اس کے بعد تہجد کا پڑھنا ہے، اور پورے کا پورا ایک نظام ہے جو رمضان کے اندر آپ کو ملتا ہے. اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جو روزہ کو اس روزے کے مطابق رکھے جو اللہ کی منشا ہے، جو ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اور آپ حیران ہوں گے کہ اس میں جو سحری اور افطاری ہے، آپ حیران ہوں گے کہ اس کا بھی بڑا اجر ہے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ فرشتے مل کے آپ لوگوں پہ درود بھیجتے ہیں، یعنی کہ سلامتی کی دعائیں کرتے ہیں جب آپ سحری کے لیے اٹھتے ہیں، اور سحری میں بھی برکت ہے. اور اللہ کے حبیب نے فرمایا سحری کے وقت درگزر کی دعائیں مانگا کریں، اپنے گناہوں کی معافی کی دعائیں مانگا کریں. اور افطاری کے وقت تو اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جب آپ افطاری کے لیے جو بندہ دعا مانگتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں تیرے بالکل قریب کھڑا ہوں،
اور میں تیری دعا فوراً قبول کرتا ہوں، افطاری کے وقت کی دعا، اور پھر اس کے بعد مل بیٹھنا، یعنی کہ یہ آپ سارے لوگ مل بیٹھیں گے اور اس کے اجر و ثواب اتنے جس کی حد نہیں ہے، اور اس میں صدقہ خیرات کرنا، اور ایک ہمدردی ہے روزے کے اندر۔ رمضان کے اندر جو روزہ رکھتے ہیں ہمدردی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، آپ روزہ رکھتے ہیں آپ کے اندر ہمدردی پیدا ہوتی ہے، آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے ہمسائے کے اندر کیا ہے، وہ بھوکے ہیں، وہ پیاسے ہیں، آپ غریبوں کا خیال کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، اور اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ آپ نے کسی کو ایک کھجور کے ساتھ بھی اللہ کے حبیب نے فرمایا روزہ افطاری کرا دی تو آپ کو بھی اسی روزے کا پورا اجر ملے گا۔ تو یہ تو وہ چیز، اور روزہ صبر سکھاتا ہے کہ آپ سارا دن بھوکے پیاسے ایسے نہیں رہتے کہ آپ جھوٹ اور دغا سے، فراڈ سے، فریب سے، گالی گلوچ سے آپ اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں۔ یہ روزے کی برکت سے ہوتا ہے۔ روزہ آپ کو کہتا ہے کہ آپ نے جھوٹ نہیں بولنا، روزہ آپ کو کہتا ہے کہ میں نے غیبت نہیں کرنی، میں نے بدخوئی نہیں کرنی، میں نے غلط کام بالکل نہیں کرنا۔ یہ وہ چیز ہے جو روزہ آپ کو ان سارے معاملات سے روک کے رکھتا ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ روزہ جب آپ کو کوئی گالی دے، اگر آپ اس کو کہہ دیں کہ میں روزے سے ہوں، اس سے بڑا اجر دنیا کے اندر نہیں ہے، یعنی کہ منع کر دیا گیا۔ صبر آپ کے اندر دیکھیں، پانی کی ضرورت ہے، پانی پیاس لگتے ہے، کس وجہ سے روکتے ہیں؟ اگر آپ اللہ کی خاطر روکتے ہیں اس کا اجر ہے۔ آپ کھانے پینے سے رکے رہتے ہیں، آپ اپنے بیوی بچوں سے، بیویوں سے دور رہتے ہیں، اس وجہ سے دور رہتے ہیں کہ روزہ آپ کو ایک بہت بڑا عمل ہے آپ کا، اور اس کا بڑا اجر ہے۔ روزہ گناہوں سے ڈھال ہے، اللہ کے حبیب نے فرمایا روزہ گناہوں سے ڈھال ہے، روزہ جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے۔ یہ اللہ کے حبیب کی حدیثیں ہیں ساری۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے، اس کا اجر میں دوں گا، باقی نیکیاں ہیں اجر تو اللہ ہی نے دینا ہے، لیکن خاص روزے کا ذکر کر کے کیا، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں نے ہی دینا ہے۔ اور اس کے بعد یہ اپنی درگزر کا سبب بنتا ہے کہ آپ کو معافی سکھاتا ہے۔ آپ اس رمضان کے اندر آپ کے کوئی جھگڑے ہوں گے، کسی کے ساتھ ناراضگی ہوگی، جب آپ اللہ کی خاطر جا کے ان کو منا لیں گے تو یہ بھی روزے میں شامل ہے۔ اور اس کے بعد پھر افطاریوں کا اہتمام ہے، آپ اپنے دسترخوان کو وسیع کریں، آپ اپنے غریب غربا کو بلائیں، آپ آپس میں محبت اور پیار سے رہیں۔ یہ روزے کی ساری برکات، اور اتنا قرآن اور حدیث میں اس کا ذکر ہے کہ یہاں بیان کرنے کے لیے بیٹھ جائیں تو رات ہی ختم ہو جائے اور روزے کی فضیلت اور اس کی برکت ختم نہ ہو۔ اور اس کے بعد ایک ایسی رات آتی ہے اور جو 1000 مہینے سے بہتر، اس کو لیلۃ القدر کا نام دیا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی کہ یہ ایک ایسی رات ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتایا کہ یہ رات کس وقت ہوگی، کس مثلا آخری عشرے کی کون سی رات ہوگی۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، آگے 2 مسلمان لڑ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بات بھول گئی اور اللہ تعالیٰ نے شاید بلانا چاہتا تھا، تو اللہ کے حبیب نے فرمایا آخری جو طاق کراتے ہیں عشرے کی، ان میں آپ اس رات کو ڈھونڈیں، یعنی کہ آپ دیکھیں کہ آپ کو 81 سال یا 80 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ کسی بندے کی زندگی، میں یہ سمجھتا ہوں آج کل کے زمانے میں 81 سال یا 80 سال کی تو ہو نہیں سکتی، لیکن جب آپ 81 سال اور 80 سال کی عبادت ایک رات اگر آپ کو مل جائے، اور اس کی نشانیاں بتائی اللہ کے حبیب نے، ایسے نہیں ہے، فرمایا وہ رات ایسی ہوگی نہ ٹھنڈ ہوگی نہ گرمی ہوگی، نہ سردی ہوگی نہ گرمی ہوگی، معتدل رات ہوگی، روشن رات ہوگی، صبح جب آپ اٹھیں گے تو سورج جب طلوع ہوگا اس کی شعائیں نہیں ہوں گی، ایسے جب آپ ایک تھالی اور خوبصورت ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک چاند نما ٹکڑا ابھر رہا ہو تو ایسے وہ ایک علامت ہے اس کی۔ یعنی کہ ساری جو فضیلت ہے، جو برکات ہیں، یہ رمضان کے مہینے میں ہمارے لیے، اور یہ جہنم سے نجات ہے ہمارے لیے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا جس کو روزہ ملا، رمضان کا مہینہ ملا، اور اس نے بخشش نہ کروائی اپنی، وہ برباد اور تباہ ہو گیا۔ کہ آپ کو رمضان کا مہینہ ملے، آپ اپنی بخشش نہ کروا سکے تو اس سے بربادی اور تباہی بڑی اور کوئی ہو نہیں سکتی۔ اور رمضان کے مہینے میں شیطانوں کو بند کر دیا جاتا ہے، شیطانوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں فرشتے قطار در قطار اترتے ہیں لیلۃ القدر کی رات کے اندر، تو ایسے اترتے ہیں کہ کنکریوں کی مانند زمین میں پھیلے ہوتے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ کیسا مہینہ ہے جو ہمیں دیا گیا ہے۔
میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں پیغمبر بھی ایسا دیا گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو سب سے افضل ہے، جو امام الانبیاء ہیں، اور اس دھرتی پہ کائنات پہ اللہ کی رحمت ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں جیسے وہ امام الانبیاء ہیں، ہماری امت امام الامت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو خطاب دیا ہے اور کہا ہے کنتم خیر امت ہے، تم بہترین امت ہو، تم لوگوں کی بھلائی کے لیے اٹھائی گئی ہو اور لوگوں کو برائی سے روکتے ہو، نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، تم ایسی امت ہو۔ اور میں نے جو دوسرا حصہ تھا، یہ تو رمضان کی فضیلت اور برکت ہے، جو مہینہ ہمارے اوپر آنے والا ہے اور ہم نے اس کی تیاری کرنی ہے۔ اور یہ مہینہ صرف ایسے نہیں ہے کہ رمضان کا مہینہ آئے آپ روزے رکھیں اور اس کے بعد پھر مجموعی طور پہ جو ہماری حالت ہے معاشرے کے اندر، ہم آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، ہماری نمازیں تتر بتر ہو جاتی ہیں۔ ایسے رمضان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا جس نے روزہ رکھا اور بھوکا پیاسا رہنے سے اللہ کو کوئی غرض نہیں آپ کے بھوکا پیاسا۔ آپ نے اگر اس کی پوری تیاری کی اور پورے سال پہ اس کو اپنے اوپر محیط کر کے رکھا، جو کمیاں کوتاہیاں تھی رمضان کے اندر پوری کر کے، اور پورے سال آپ کا ٹریننگ کا مہینہ تھا اور آگے اس نے آپ نے اس کو نافذ کرنا ہے، لاگو کرنا ہے، تو پھر سمجھ لیں کہ یہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا، جہنم سے نجات کا ذریعہ بنے گا، کیونکہ آخرت کی نجات ہمیں چاہیے، ہمیں جہنم سے نجات چاہیے۔ یہ عارضی ٹھکانہ ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اللہ کی ذات بابرکت ہے۔ دوسرا حصہ جو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے اپنے حبیب کو دین حق دے کر بھیجا ہے، وہ اس دین کو دوسرے ادیان پہ غالب کر دے، اور کافروں اور مشرکین کو کتنا ہی برا کیوں نہ گزرے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی یہ چاہتی ہے کہ لوگوں کی بندگی سے نکالا جائے، اللہ کی بندگی میں دیا جائے، اللہ کی حاکمیت کو قائم کیا جائے، اللہ کی حکومت کو قائم کیا جائے۔ سارے نبیوں کا منشا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منشا بھی یہی تھا۔ 23 سالہ تگودو جدوجہد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تھی کہ دین مبین کو قائم کیا جائے، اسلام کی حکومت لائی جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 23 سال کے عرصے میں قائم کر کے دکھایا ہے اس کو۔ اور اس 23 سال کے عرصے میں جو مشکلات آپ کو آئی ہیں، آپ اور میں اس کا احاطہ کیا سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ اور مجھے اس کی ایک ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں پہنچی۔ میں اس مجمع میں بچے بھی بیٹھے ہیں، جوان بھی بیٹھے ہیں، میں آپ سے گزارش کروں گا ذرا میری طرف توجہ رکھیے گا کہ اس مجمع میں سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی شخص یہ بتائے کہ وہ بھوکا رہا ہو، کوئی شخص یہ بتا دے کہ وہ آج تک کسی کو ایک ٹائم کا کھانا نہ ملا ہو، اور کوئی شخص ہمیں یہ بتا دے کہ آج تک کسی شخص کو کوئی مار پڑی ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح، آج تک کسی شخص کو اس دین کی خاطر گلی سے گزرتے ہوئے کسی نے آپ پہ گند ڈالا ہو، آج تک آپ کو اس دین کے معاملے میں آپ یہاں سے گزر رہے ہوں، کسی نے آپ کو ڈنڈا مارا اور آپ کا سر پھاڑ دیا ہو، کسی نے آپ کے منہ پہ خنجر مارا اور آپ کے دانت نکال دیے ہوں، آپ کا جواب نفی میں ہوگا۔ آپ کے حبیب کو جگہ جگہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اس دین کو قائم کرنے کے لیے۔ یقین مانیں یہ سارے سوالات آپ سے پوچھے جائیں گے کہ آپ نے دین کو قائم کرنے کے لیے اللہ کے حبیب کو جتنی تکالیف آئی تھی اتنی آپ کو آئی ہے، یا آپ نے اتنی کوشش کی ہے؟ اس سے کم پہ تو بات نہیں بنے گی۔ اگر آپ نے نہیں کی تو پھر آخرت کا جواب تیار رکھیں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا، لمبی حدیث ہے، میں اس کو مختصر کر کے آپ کو بتاؤں گا۔ صبح کے ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھا کرتے تھے اور بیٹھ کے خواب سنا کرتے تھے لوگوں سے۔ ایک ایسا دن بھی آیا کہ کسی کا خواب نہیں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آپ کو خواب سناتا ہوں، ایسا خواب سناتا ہوں آپ سنیں اور آپ کو پھر پتہ چلے گا۔ فرماتے ہیں رات میں نے خواب دیکھا کہ 2 بندے میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے ہاتھ سے پکڑا اور مجھے لے چلے، اور ایک ایسی جگہ سے میرا گزر ہوا کہ ایک بندہ بیٹھا تھا اور اس کے منہ کے اندر ایک بندہ بہت بڑا لوہے کا راڈ ڈالتا تھا، اس کی ایک سائڈ کاٹ دیتا تھا اور پھر دوسری سائڈ پہ راڈ ڈالتا تھا اور وہ سائڈ پوری ہو جاتی تھی تو دوسری سائڈ کو کاٹ دیتا تھا۔ وہ عمل جاری تھا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا آگے چلے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔
آگے گئے تو ایک ایسا شخص دیکھا جو لیٹا ہوا تھا، اس کے اوپر ایک ایسا شخص مسلط تھا جو اتنا بڑا پتھر لے کے کھڑا تھا، وہ اس کے سر پہ مارتا تھا، اور اس کے بعد وہ سر پہ جب مارتا تھا اس کے تو سر اس کا پھٹ جاتا تھا اور وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا تھا۔ اور وہ آگے پھر آپ سے پھر پوچھا مجھے بتائیے یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا آگے چلتے ہیں۔ تو آگے چلے تو دیکھا ایک تندور ہے، اس کا منہ چھوٹا ہے اور اندر پیدا بہت بڑا ہے، اس میں کچھ عورتیں ہیں اور کچھ مرد ہیں جو آگ میں جل رہے ہیں، وہ باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے اوپر ایک فرشتہ مسلط ہے۔ تو آپ سے نے پھر پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہا آگے چلیں۔ تو آگے گئے، ایک نہر کو دیکھا جو خون کی نہر تھی۔ آپ حیران ہوں گے، یہ باتیں کوئی الہوئی نہیں ہے، آپ کے حبیب کی باتیں 100% سچی ہیں، یہ ہو کر رہنی ہے، یہ واقع ہو کر رہے گا۔ دیکھا اس میں سے بندے باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ سب نے دیکھا کہ ایک شخص ہاتھ میں پتھر لے کے کھڑا ہے، جب وہ باہر نکلتا ہے تو اس کے منہ پہ وہ پتھر مارتا ہے، وہ پھر نہر میں جا کر گرتا ہے۔ تو وہ شخص آپ کو لے کر آگے چلے، دیکھا بہت بڑا درخت ہے، ایک اس کے نیچے ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ہیں ساتھ۔ تو وہ دونوں بندے جو تھے انہوں نے ان سے ملوانے کے بعد آپ کے ایک درخت کے اوپر چڑھا کر لے گئے، ایک ٹہنی پر لے گئے، اس میں اندر ایک گھر تھا جس میں مختلف قسم کے لوگ تھے، بڑا خوبصورت گھر تھا۔ اور اچھا اس کے بعد پوچھا آپ سے نے یہ کون ہے؟ کہا آگے چلیں، اور دوسری جگہ پہ لے کر گئے، دوسرا ایک جگہ تھی اور وہ بھی ایک ٹہنی تھی، اس میں مرد تھے اور اس میں صرف مرد تھے اور وہ خوبصورت گھر تھا۔ وہ پھر آپ کو نیچے لے کر آئے تو آپ نے آسمان کی طرف دیکھا تو وہ بہت بڑا ایک بادل نما چیز تھی جو آپ کا پورا احاطہ کیے ہوئے تھی۔ تو اس وقت آپ سے پوچھا آپ مجھے بتائیے کہ پوری مجھے جو سیر کرائی گئی ہے آخر اس کا منظرنامہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جب آپ کو پہلی جگہ لے کر گئے تھے جس کا ایک منہ چیرا جا رہا تھا، کہا یہ جھوٹ بولتا تھا، جھوٹ والی باتیں کرتا تھا، اور اللہ کے حبیب نے فرمایا مومن سارے کام کر سکتا ہے جھوٹ نہیں بول سکتا۔ فرمایا یہ جھوٹا آدمی ہے، جھوٹی باتیں کرتا ہے اور اس کو آگے پھیلائی جاتی ہے وہ جھوٹی باتیں۔ کہا کہ جو دوسرا شخص ہے جس کے سر کے پہ پتھر مارا جا رہا تھا اور وہ عمل جاری تھا، سر ٹوٹ جاتا تھا اور دوبارہ بن جاتا تھا، فرمایا یہ عالم ہے جو کس کو قرآن کا علم تھا، وہ رات کو سوتا رہتا تھا اور دن کو لوگوں کو نہیں بتاتا تھا۔ اور تیسرے شخص کے بارے میں پوچھا جو آگ میں جل رہے تھے تندور میں، انہوں نے کہا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ زناکار لوگ ہیں، اس معاشرے کے زانی مرد اور عورتیں ہیں جن کو جلایا جا رہا ہے۔ اور آگے چلے تو جا کے پوچھا کہ جو نہر کے اندر بندہ تھا وہ کون تھا؟ فرمایا وہ سود خور ہے جو سود کھاتا تھا معاشرے کے اندر۔ فرمایا اس سود خور کو سزا دی جا رہی تھی۔ اور آگے پوچھا کہ درخت کے نیچے بیٹھنے والا شخص کون تھا؟ کہا وہ ابراہیم علیہ السلام تھے، وہ ابراہیم علیہ السلام تھے، وہ جو گھنے درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کے ساتھ بیٹھنے والے جو بچے اس امت کے جو نابالغ بچے دنیا سے چلے جاتے وہ بیٹھے تھے۔ جو پہلا گھر تھا وہ جنت کے لوگوں کا گھر تھا، وہ جنت والے لوگ تھے، مرد اور عورتیں جنہوں نے دنیا کے اندر بہترین کام کیا تھا، اللہ نے ان کو گھر دیا تھا۔ اور دوسرا جو بڑا گھر دکھایا اس سے زیادہ خوبصورت وہ شہداء کا گھر تھا، جنہوں نے اللہ کے راستے میں کام کیا، اپنی جان تک اللہ کے حضور حاضر کر دی، وہ جنتی لوگ تھے۔ جب آپ نیچے اترے اور پوچھا کہ یہ بادل کیسا ہے؟ کہا کہ یہ بادل وہ ہے جو آپ کا گھر ہے، یہ آپ کا مقام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر مجھے اپنا گھر بھی تو دکھایا نا۔ تو کہا نہیں ابھی آپ کا وقت نہیں آیا، کچھ دن ٹھہر جائیں آپ کو وہ وقت دکھایا جائے گا، وہ گھر بھی آپ کو دکھایا جائے گا۔ آپ سے فرماتے ہیں تو جو مجھے بتانے والے تھے، بتانے والے نے بتایا میں جبرائیل ہوں اور یہ میکائیل ہے جو آپ کو لے کے سیر کریں۔ دوستو یہ ایک ایسا منظرنامہ ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جستجو رہی، تحریک رہی، اور وہ تحریک ہم قائم کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ ہم نے لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نکال کے اللہ کی غلامی میں دینا، اللہ کی غلامی میں دینا، اور ہم نے ایسا بننا ہے جیسے اللہ کی منشا ہے۔ ہم نے اپنی زندگی کے اندر وہ تبدیلی لانی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلوب ہے۔ ہماری نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نمازیں ہونی چاہیے۔ یقین مانیں نمازوں کے بارے میں، ان سارے کاموں کے بارے میں پوچھا جائے گا، نماز کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں، روزے کے بارے میں، حج کے بارے میں، اور اس کے بعد ان سب چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ ساری چیزیں آپ کو تیار کرتی ہیں ایک بڑے مقصد کے لیے، اس دین مبین کو قائم کرنے کے لیے۔ یہ جو الیکشن آتا ہے آپ اس کو سیاست کے سمجھتے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ایک بہت بڑا کام ہے۔ جب تک یہ اقتدار قائم نہیں ہوتا
اقتدار ظالموں کے ہاتھ میں رہتا ہے، فاسق لوگوں کے ہاتھ میں رہتا ہے، فاجر لوگوں کے ہاتھ میں رہتا ہے، انصاف کا نظام قائم نہیں ہو سکتا، انصاف کا نظام قائم نہیں ہو سکتا، تو پھر آپ کی نمازیں بھی ایسی رہیں گی کہ پورے معاشرے کے اندر 5% لوگ ایسے نہیں ہیں جو پوری نمازیں پڑھتے ہوں۔ یقین مانے میں اگر مجمع میں بیٹھ کے 1000 بندہ ہو تو اس میں اگر میں کہوں کہ کتنے لوگ ہیں جو باجماعت نماز پڑھتے ہیں تو کافی سارے لوگوں کا جواب کیا، اکثریت کا جواب نہ ہمیں ہوتا ہے۔ ایک نماز چھوڑنے والا وہ کفر کرتا ہے، منافقین پہ فجر اور عشاء کی نماز بھاری ہے، جو ساری نمازیں چھوڑ دیتا ہے وہ مسلمان رہتا ہے، اپنے آپ کو پکا اور پکا مسلمان کہتا ہے، لیکن یقین مانے ایسی بات نہیں۔ یہ جو سیاست ہے جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیز۔ اگر اسلام کا نظام قائم ہو گیا، دین ہمارا قائم ہو گیا تو پھر بے انصافی بھی ختم ہوگی، پھر سود کا نظام بھی ختم ہوگا۔ 75 سالوں سے ہمارے ملک کے اندر یہ نظام قائم ہے، یہ سود کا نظام قائم ہے، سود اللہ کے خلاف بغاوت اور جنگ ہے، عدالتوں کے اندر لارڈ مکالے کا نظام تعلیم کا قائم ہے، عدالتوں کے اندر انگریزوں کا نظام قائم ہے، تو پھر انصاف کیسے ہوگا؟ پھر اللہ کی رحمت کیسے آئے گی؟ تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آپ اس تحریک میں ہمارا ساتھ دیں۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت والے دن، میں اکثر ان جگہوں پہ کہتا ہوں دوستوں سے کہ یہ جو ووٹ کی پرچی اپنے اللہ کو دیں، اب ہمیں نہ دیں، اپنے خدا کو دیں، اس رازق کو دیں جو حاکم اللہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود نے آگ میں ڈالا تھا، اس نے کہا تھا حاکم کون ہے؟ اس نے کہا نمرود تو بادشاہ نہیں ہے، حاکم میرا اللہ ہے، میرا وہ اللہ جو آسمانوں کے اوپر ہمیں دیکھ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون نے کہا تو اس نے کہا فرعون تو خدا نہیں ہے، میرا اللہ خدا ہے اور وہی طاقتور ہے۔ اور جب عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ چڑھایا جا رہا تھا پھانسی پہ، تو انہوں نے اسی وقت کہا تھا کہ میرا اللہ ہے۔ اور آخری بات میں کر کے ختم کروں گا اس بات کو، سورۃ صاد میں جب سارے لوگ ابو طالب کے پاس آئے اور انہوں نے آ کے کہا کہ ہم نے آپ بیمار ہیں، آپ کا آخری وقت ہے، اور یہ پورا قصہ سورۃ صاد میں اللہ تعالیٰ نے پورا بیان کیا ہے۔ اور آج جب وہ بتایا انہوں نے، وہ آگے سارے اکٹھے پورے سردار ہیں، انہیں بھتیجے سے ہماری صلح کرا دیں، آپ تو جا رہے ہیں، پھر ہماری کشمکش بڑھ جائے گی، جھگڑا ہمارا اور زیادہ بڑھ جائے گا، آپ مہربانی کریں ہماری صلح کرا دیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اپنی انہوں نے باتیں کر لی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی، صرف ایک بات، میری طرف توجہ کہ آخری بات ہے، ایک بات کہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے فرمایا کہ میں ان سے ایک بات کہتا ہوں، دنیا ان کی غلام ہو جائے گی، آخرت ان کی ہوگی۔ تو فرمایا یہ کہہ دے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ وہ سارے وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے، ان سب کو پتا تھا یہ سچے نبی ہیں، ان کو سب پتا تھا سچے رسول ہے۔ قیامت والے دن شفاعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنی ہے، یہ آج نوٹ رکھ لیں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا قیامت والے دن مجھے اٹھایا جائے گا سب سے پہلے، اور ساری امتوں کا علم میرے ہاتھ میں ہوگا۔ فرمایا یہ غرور کی بات نہیں ہے، یہ تکبر کی بات نہیں ہے، یہ اعزاز کی بات ہے، اعزاز میرا خدا مجھے بخشے گا، یہ اعزاز آپ کو ملا ہے اور شفاعت بھی آپ کو ملی ہے۔ فرمایا کہ قیامت والے دن میں سجدہ کروں گا، ساری امتوں کے لوگ انبیاء سائڈ پہ ہو جائیں گے، کہیں گے ہمارا آپ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے جن کو بلایا جائے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور سجدہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے حبیب سر اٹھائیے، کیا چاہتے ہیں؟ جواب نہیں ملے گا، خاموش رہیں گے۔ دوسری دفعہ اللہ تعالیٰ یہ والی بات دہرائیں گے، جب تیسری دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں گے اللہ تعالیٰ کہ حبیب سر اٹھائے، جس کی شفاعت کرنی ہے کریں، پھر یاد رکھیں شفاعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیں گے، پھر جس کی شفاعت اس کی کریں گے جو شفاعت کے قابل ہوگا، جس نے شفاعت کو سمجھا ہوگا، جس نے دین پہ عمل کیا ہوگا۔ اگر دین پہ ہماری بے بندگی والی زندگی ہوگی تو پھر یاد رکھیں جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس دین کو مبین کو قائم کرنے کے لیے، اس ووٹ کی پرچی کے لیے آپ کسی ایرے غیروں کو نہ دیں، کسی سود خور کا نہ دیں، کسی فراڈیوں کو نہ دیں، کسی زانی کو نہ دیں، کسی شرابی کو نہ دیں۔ قیامت والے دن اللہ نے پوچھ لیا تو پھر اس سے اللہ کے حبیب نے فرمایا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، عائشہ دعا کرو اللہ تعالیٰ کسی سے پوچھے نہ قیامت والے دن۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو خود کہتے مومنین سے حساب نرم کے لیا جائے گا، تو فرمایا عائشہ پوچھے ہی نہ۔ تو میں نے اس سے یہ مطلب اخذ کیا ہے کہ دائیں ہاتھ والے جنت میں ہوں گے،
بائیں ہاتھ والے جہنم میں ہوں گے، جن کا نام اعمال اس ہاتھ میں ہوگا ان سے پوچھا بھی نہیں جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دائیں ہاتھ والا بنائے اور ہمارا نام اعمال قیامت والے دن دائیں ہاتھ میں دے اور ہم کامیاب کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔